بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجا کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ نمبر 2، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے۔ نمبر 3، پھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی، اسٹول یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پیر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ نمبر 4، وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دانے سیدھے کندھے پر اور پھر 3 بار بائیں الٹے کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ نمبر 5، پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائے اور پیر دھوئے۔ اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہو تو اب دھونے کی حاجت نہیں، اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا طریقے کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ نمبر 2، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3، ایسی جگہ پر غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ نمبر 4، غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ نمبر 5، غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنے بدن پونچھ ڈالے۔ نمبر 6، بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہو تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھوئے۔ نمبر 7، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نمبر 8، نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا نہ پڑھے۔ نمبر 9، اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، مگر جہاں سوکھا رہ گیا تھا اس کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پیر لینا کافی نہیں بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے، اور اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کلی کر لے۔ اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے، غرض کہ ہر جو چیز رہ گئی ہو
اب اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 10، سر کے سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے بال اگر گندے ہوئے ہو تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر بغیر بال کلے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بال کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو دے۔ نمبر 11، انگوٹھی، چلے وغیرہ بہتر ہے کہ اتار کر غسل کرے۔ البتہ اگر انگوٹھی چلے پہنے ہو تو انہیں خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔ اس طرح خواتین نت اور بالیوں کو خوب ہلائے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہو تب بھی سوراخوں میں پانی ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ نمبر 12، کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔